اچھا، دو بڑے مذہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، شیعہ اور سنی۔ جی جی، بڑے نام ہیں، ان کی صرف سین شین اکٹھی نہیں ہے، یہ دونوں بھائی ہیں۔ سنی شیعہ میں فرق تو صرف 3 نقطوں کا ہے۔ سین ایسی ہے، مطلب سین اور شین میں صرف نقطوں کا فرق ہے نا، لیکن ان دونوں مذہبوں کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں، خیر اب تو کسی نے بھی نہیں ماننا کہ میرا تعلق پنڈ سے ہے، ساری ماشاءاللہ آپ لاہوری ہیں، لیکن پنڈ کے بندے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تب حالات بڑے خطرناک ہوتے ہیں جب گھروں سن لگ جائے، یعنی اب تو اسلحے کا دور ہے، ایک زمانے میں ڈکیتیاں نہیں ہوتی تھی، چوریاں ہوتی تھی، تو چور دیواریں اور کھیڑ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے شروع ہوئی سے جو دروازہ چھوڑ کے داخل ہونا چاہے وہ چور ہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، تو یہ بہت شکریہ، یہ دونوں بڑے ذمہ دار مذہب ہیں اور ذمہ دار مذہب تھے، سنی اور شیعہ۔ اچھا، جو کچھ بھی ہے لطف ابھی تک میں اکیلا لے رہا ہوں، قسم بخدا بابا جی، لطف میں ابھی تک اکیلا لے رہا ہوں، آپ اس لطف میں شامل کہاں تک ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ 2 بندے لطف لیتے ہیں، 10 بندے لیتے ہیں، سارا مجمع چپ کر جاتا ہے، سارا مجمع بول پڑتا ہے۔ 2 بڑے مذہب تھے اس ملک میں، سنی اور شیعہ۔ سنیوں میں سے کچھ بندے کل خانی اور دسویں کا خرچ بچانے کے لیے وہابی ہو گئے، شیعوں میں سے زنجیر کے ماتم سے بچنے کے لیے بندے وہابی ہو گئے۔ بولو یار، پیچھے نہ رہو، زحمت فرمائیں۔ مہربانی سے جی، بہت شکریہ۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ کیا حال ہے جی؟ بسم اللہ۔ جیو، مہربانی سرکار، متوجہ ہیں سرکار؟ پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک میں دیکھ رہا ہوں، قبروں پہ نہ جاؤ، مرنے والا مر جاتا ہے، اور یہ جو رسمیں تم کرتے ہو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جب مرنے والے کے لیے قل بھی نہیں کرنے چاہیے، 10واں بھی نہیں، ششماہی کا ختم بھی نہیں، برسی بھی نہیں، چہلم بھی نہیں، قبروں پہ جانا بھی نہیں، پھر ماچس لگاؤ۔ آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں، میری اس بات پہ دھیان دیں آپ۔ کیوں کہا کیا جاتا ہے جی مرنے والوں کو دعا کا ثواب تو پہنچتا نہیں؟ قبلہ سادہ دعا رہنے دیتے ہیں، الحمد شریف کا بھی ثواب نہیں پہنچتا۔ کہنا کہ نہیں پہنچتا، کیوں نہیں پہنچتا؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، معجزہ بغیر سوزیاں دے نیاز، یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ کبھی کبھی اگر ممبر پہ یہ بات کی جائے تو سماعت فرمایا کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں گفتگو ایسی کرتا ہوں کہ آپ کو اگر گلی محلے میں بھی بات کرنی پڑ جائے آپ کر سکیں۔ قبلہ الحمد پڑھی جائے تب بھی ثواب مردے کو نہیں ہوتا،
غصے میں آ جاتے ہیں، کہہ جو دیا نہیں پہنچتا۔ اللہ نے جتنا موقع بندے کو عمل کرنے کے لیے دیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ بعد میں کچھ نہیں پہنچتا جو اٹھائے پھرتے ہو مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ اتنی تلخی ہوتی ہے، بندے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں بندے۔ تشریف لیں مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ جناب نوید عاشق صاحب یہ بھی سنو، تشریف رکھیں۔ پابندی نہ ہوتی تو میں اٹھ کے ہاتھ میں لاتا۔ جی بھی سنو، جی بھی سنو، آپ جی ہیں، ہم شریف شہری ہیں، جتنی احتیاط سے ہم گزرتے ہیں نا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ان کا ہر نخرہ برداشت کر رہے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب، میڈیا پہ بیٹھ کے کہا جا رہا ہے علی افضل البشر نہیں ہے جی۔ یہ کچھ لوگ شیعہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد علی سب سے افضل ہے، علی افضل البشر نہیں ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے جناب کون افضل البشر ہے، تو کہتے ہیں سیدنا سیدنا سیدنا، وہ سید نام میں نہیں لے رہا ہوں، وہ سیدنا جو ہے نا وہ بعد از پیغمبر افضل البشر ہے۔ علی جو ہے وہ افضل نہیں ہے۔ افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد پوری کائنات سے؟ افضل البشر سیدنا۔ یہ جو سیدنا اٹھائے پھر رہے ہو نا یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی تقدیر کا پتہ نہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا، کشمیر کو برباد کرنے والا نریندر مودی اچانک مسلمان ہو جائے۔ نریندر ہونا تو نہیں ہے لیکن اگر ہو جائے، نریندر مودی اگر مسلمان ہو جائے اور پاکستان کے مولویوں سے کہے کہ میں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور میں بائی روڈ واگا بارڈر سے آؤں گا، اور یہ میڈیا کے سارے مولوی نریندر مودی کا اسلامی استقبال کرنے کے لیے واگا بارڈر پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں اور بینر پہ لکھا ہو سیدنا حضرت نریندر مودی، سیدنا حضرت نریندر مودی، اور بندے سوچیں گے یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا۔ میں پوری وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بخاری صاحب میرے 10 منٹ ہے ابھی۔ ادھر نام آ گیا جی، تھوڑے 900 میرے کو بہت 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 چینج ہے، بہت تبدیلی ہے۔ میں مولوی خطاب کر رہا ہوں اور ذاکر نوید عاشق مجھے نیاز دے رہا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ ٹائم کم کرنے کی نیاز ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اصل سید ہو آپ جی خیر و برکت رہے، مالک صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ہیں، مجھے ابھی اعلان سے پتہ چلا بلے شاہ جی ٹاؤن شپ سے، آپ دعا کیجئے مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بھی جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں مالک آج کے ذکر کا صدقہ کسی کا دامن خالی نہ لوٹے۔ مظاہر حسین بیمار ہیں، آپ دعا کیجئے ایوب کربلا کا صدقہ مولا انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں؟ اچھا وہ ثواب کی بات ہو رہی تھی کہ الحمد کا بھی ثواب نہیں پہنچتا۔
لہذا یہ شیعہ سنی دونوں جو ہیں یہ رسموں کو اسلام بنا کے پھر رہے ہیں، جب کہ مرنے والا مر جائے تو رستے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو موقع ملے عمل کرنے چاہیے، اعمال ہی ساتھ جاتے ہیں، عمل ہی کام آتے ہیں۔ مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا۔ قبلہ میں سمجھتا ہوں اگر الحمد کا ثواب بھی نہیں پہنچتا تو پھر تو کچھ بھی نہیں پہنچتا، لیکن اگر کچھ بھی نہیں پہنچتا پھر آپ اکثر جنازوں میں جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کو رونا نہیں چاہیے، مرنے والوں کو اگر رویا جائے نا انہیں عذاب پہنچتا ہے۔ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے پائے۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، اکثر مہربان کہتے ہیں او بھائی آنکھیں صاف کر لو، مرنے والے کو روتے نہیں ہیں، اگر مرنے والوں کو رویا جائے مرنے والوں کو عذاب پہنچتا ہے۔ قبلہ آپ کمال بندے ہیں، یہ قبر ون وے ٹریفک ہے۔ یہ ملک صاحب یہ قبر ون وے ٹریفک ہے جہاں عذاب پہنچتا ہے۔ دیکھیں ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بارے میں جو اب روایت پیش کرنے لگا ہوں انتہائی ضروری ہے اور آپ نے سماعت فرمانا ہے بڑے، اور ماشاءاللہ مطمئن ہوں میں کہ آپ سارے متوجہ ہیں۔ یہ جو مسئلہ تھا نا کہ رونے والوں کو مرنے والوں کو رونا نہیں چاہیے، انہیں عذاب پہنچتا، میں کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھتا رہا کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، کہ یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے، بر صغیر میں کہا جاتا ہوگا کہ مردے کو رونا نہیں چاہیے، مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک غیر شیعہ بھائی نے مجھے مہربانی کی اور شبلی نعمانی کی ایک سیرت کی کتاب کو، آج سے 100 سال پرانا نسخہ، 100 سال پہلے کا چھپا ہوا جید مجمع میرے سامنے، میں ایک اپیل بھی کر رہا ہوں، پرانی کتابوں کی رجسٹریوں کی طرح حفاظت کرو۔ پتہ نہیں میری آواز پہنچ رہی ہے یا پرانی کتابوں کی پلاٹوں کی رجسٹریوں کی طرح حفاظت کرو۔ چالاکیاں ہو رہی ہیں، ٹائٹل وہی رہتا ہے، میٹر اندر سے بدل دیا جاتا ہے۔ وہ شبلی نعمانی کی کتاب میں روایت پڑھ کے میں حیران رہ گیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ مردوں کو رونا نہیں چاہیے، مردوں کو عذاب پہنچتا ہے، میرے ذہن میں تھا ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ، لیکن یہ مسئلہ تو زمانہ قدیم میں بھی تھا۔ اور اب میں وضاحت کے ساتھ تھوڑی بات، ٹائم وضاحت سے مراد وقت زیادہ نہیں لینا، صرف ہمیں تھوڑی وضاحت ہے۔ ہمارے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یہ امہات المومنین کو نہیں مانتے، یعنی یہ جن نبیوں کی بیویوں کو نہیں مانتے، نبیوں کو تو نہیں کہتے، نبی کی مانتے، نبی کی بیویوں کو۔ زیرک مجمع حد نگاہ تک بیٹھا ہوا اور ماشاءاللہ سوشل ڈسٹینس، چلو تین گٹھا رکھو۔ اس بات پہ دھیان دینا ہے، اور تو میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پریشان کرتا ہے، لیکچروں میں پریشان کرتا ہے، دفتروں میں پریشان کرتا ہے کہ شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے۔ اے ہم تو وہ مسکین لوگ ہیں، ہمیں حقیقت مل جائے تو ہم فرعون کی بیوی کو مان لیتے ہیں۔ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے، زحمت فرمائے۔ ہاں خدا کی قسم۔ لہٰذا میں آج یہ غلط فہمی بھی دور کر رہا ہوں۔ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ تم ذکر تو بی بی عائشہ کا بہت کرتے ہو، لیکن جو باتیں کرنے والی ہیں وہ تم بچوں کو سناتے نہیں ہو۔ خدا جانتا ہے جی مردوں کو رونا نہیں چاہیے۔ اگر میت کو رویا جائے، مردے کو رویا جائے، مردے کو عذاب ہوتا ہے۔
شبلی نوانی نے لکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک مسلمان نے بی بی سے کہا، بی بی ایک مسئلہ بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو اگر رویا جائے مردے کو عذاب پہنچتا ہے، مردے کو گناہ پہنچتا ہے۔ لاہور ہی نہیں پورے پنجاب کے نمائندہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی نے جواب دینے والی اخیر ہی کر دی۔ بی بی نے کہا اگر رونا گناہ ہے تو گناہ رونے والے کو ملنا چاہیے، یہ مردے کا کیا قصور ہے؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔